اس संसार سے جو بھی گیا ہے وہ خالی ہاتھ ہی گیا ہے، کچھ بھی لے کر نہیں گیا ہے۔ پچھلے اتہاس میں، تواریخ میں، ہسٹری میں آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، جتنے راجا مہاراجا تھے، راون 14 توکڑی راج کیا، سونے کا لنکا تھا، 12 برس آگے 12 برس پیچھے کی جانکاری تھی۔ بہت شکتیشالی تھا، وہ بھی مرا تو کچھ لے کر نہیں گیا۔ فرعون جس کی لشکر بے شمار تھی، جس کی طاقت بے حساب تھا، نمرود، قارون جس کے خزانے کی حساب کرنے والا حساب نہیں کر سکا ہے کتنا خزانہ ہے، صداد جس کی جنت تھی، سکندر جو آدھی دنیا پر حکومت کیا تھا، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے صرفیہ، سلطنت، حکومت، طاقت کیا نہیں تھی، وہ بھی مرا تو خالی ہاتھ مرا۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی بھی یہاں سے کچھ لے کر نہیں جا سکتا ہے، لکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ نہیں 2 گز کفن 2 گز زمین ملتی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ لیکن کچھ اچھے کام اگر ہمارے ہاتھوں سے ہو جاتی ہے تو ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہوتی، ہم کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھوں میں لے کر جاتے ہیں۔ برے کام ہمارے ہاتھوں سے ہو گئی تو بھی ہماری ہاتھ خالی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے جو ہم لے کر جاتے ہیں۔ تو اچھے کرموں کا پھل، برے کرموں کا پھل ہم اپنی مٹھی میں لے کر جاتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ سب مرنے کے بعد خالی ہاتھ جاتا ہے، نہیں، اس کے ساتھ اس کی مٹھی میں کرم کا پھل کا حساب ہوتا ہے، کون سا کرم کیا ہے اس کا حساب اس کو مٹھی میں لکھ جاتا ہے۔ جیسے کوئی تقدیر دیکھنے والا ہتھیلی میں دیکھتا ہے تمہارے تقدیر میں کیا ہے تو بتا دیتا ہے، ایسے ہی مرنے والے کے ہتھیلی میں زندگی بھر کی کمائی لکھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ایسے ہی جسے ہاتھ دیکھنے والے ہاتھ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، ایسے ہی مرنے والے کے ہاتھ میں لکھی ہوتی ہے کہ اس نے زندگی میں کیا کمایا ہے اور کتنا کمایا ہے۔ تو خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں جاتا، یہ دکھائی نہیں دیتی، یہ کسی کو نظر نہیں آتی، اس لیے لگتا ہے کہ سب خالی ہاتھ جاتے ہیں، مگر خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا، ساتھ میں اس کے کرم جاتے ہیں، کرموں کا پھل جاتا ہے، ساتھ میں اس کے کرم جاتے ہیں، اس کے کرموں کا پھل جاتا ہے۔ تو انسان کو اچھے کرم کرنے ہی چاہیے،
برے कर्मों سے بچنی چاہیے، اچھے عمل کرنی چاہیے، برے عمل سے بچنی چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کی حساب کتاب ہوگی، قبر میں بھی، حشر کے میدان میں بھی، دونوں جگہ اس کی حساب کتاب ہوگی، اور اس حساب سے قبر میں عذاب ملے گی، جہنم میں سزا ملے گی، یا قبر میں سکون ملے گی اور جنت میں آرام ملے گی۔ تو یہ کرم کا وجہ سے، عمل کی وجہ سے تو ملے گی، مگر خدا نہیں ملے گا۔ خدا عمل کی وجہ سے، کرم کی وجہ سے نہیں ملے گا، جنت ملے گی، جہنم ملے گا، لیکن خدا نہیں ملے گا۔ تو ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ہمیں جنت ملے اور خدا نہیں ملے، ہمیں جنت ملے اور خدا نہیں ملے، تو کیا ہمیں صحیح ملا ہے؟ ہم نے صحیح پایا ہے، جنت کو پایا ہے؟ تو خدا کو نہیں پا کر کے ہم نے جنت کو پایا ہے، جہنم نہیں ملی ہے، سزا نہیں ملا ہے، جنت ملی ہے، جنت ملا ہے، مگر خدا نہیں ملا ہے، خدا نہیں ملا ہے۔ تو ایک بات میں بتاتا ہوں کہ محبوبہ کہتی ہے کہ اس گاؤں پہ ہے سورگ بھی صدقے، جس گاؤں میں میرا یار بستا۔ اب ایک محبوبہ کہتی ہے کہ اس گاؤں پر ہم اپنی جنت نچھاور کر دیں گے، جس گاؤں میں میرا محبوب رہتا ہے۔ ایک انسان کے لیے، ایک انسان جنت کو نچھاور کر لیتا ہے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں ہماری محبوبہ چاہیے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں پریم کرتا ہوں۔ تو یہ بات آپ کو اچھی لگی؟ ہاں بھائی، محبت کرتی ہے، اس لیے اسے جنت نہیں چاہیے، اس کی محبوب چاہیے، اس کو اس کی محبوب چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ تو جنت نہیں چاہیے اس کو، اس کی محبوب چاہیے۔ محبوب کیا ایک انسان ہے؟ محبوب کیا ہے؟ ایک انسان ہے۔ ایک انسان سے محبت ہوئی، اور ایک انسان کو پانے کے لیے جنت کو ٹھکرا رہی ہے۔ غور کیجیے گا، غور کیجیے گا، ایک انسان سے محبت ہوئی ہے اور ایک انسان کو پانے کے لیے جنت کو ٹھکرا رہی ہے۔ نہیں، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں وہ انسان چاہیے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم جنت نہیں لیں گے، ہمیں ہماری محبوب چاہیے، ہمیں ہماری محبوبہ چاہیے، ہم جنت نہیں لیں گے، ہم جنت نہیں لیں گے۔ اب یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ایک انسان سے محبت کرتا ہے تب وہ جنت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو خدا سے محبت کرنے والا انسان، جو خدا سے محبت کرتا ہے، وہ انسان جنت کو اپنائے گا، جنت میں جائے گا، خدا کو چھوڑ کر کے، خدا سے جدا ہو کر کے، خدا سے دور ہو کر کے وہ جنت میں حور پری ملائکوں کے ساتھ رہے گا۔ تو خدا سے محبت کرنے والا انسان خدا کو چاہے گا،
انسان سے محبت کرنے والا انسان انسان کو چاہے گا. تو انسان اگر انسان سے محبت کرے گا تو جنت کو نہیں چاہے گا. انسان اگر انسان سے محبت کرے گا تو جنت کو نہیں چاہے گا. اور انسان اگر خدا سے محبت کرے گا تو جنت کو نہیں چاہے گا. تو محبت کرے گا انسان انسان سے یا خدا سے تو جنت کو نہیں چاہے گا. انسان کو چاہے گا، خدا کو چاہے گا. انسان کو پانا چاہے گا، خدا کو پانا چاہے گا. تو جنت ایک انسان سے بڑھ کر نہیں ہے تو خدا سے بڑھ کر کیسے ہوگا؟ آپ کو جب انسان سے محبت ہو جائے گی تو آپ جنت کو نہیں انسان کو چاہیں گے، اپنے محبوب اپنی محبوبہ کو چاہیں گے. اور جب خدا سے محبت ہو جائے گی تو خدا کو چاہیں گے، جنت کو نہیں، کیونکہ انسان سے بڑھ کر خدا ہے. جب ایک انسان سے محبت ہو جانے کے بعد جنت کو ٹھکرا سکتے ہیں تو خدا سے محبت ہو جانے کے بعد جنت کو کیسے اپنائیں گے؟ تو یہاں کہنے کا میرا مطلب ہے کہ ایک انسان کو ایک انسان سے محبت ہو جائے تو بھی وہ جنت کو نہیں چاہے گا، بھلے ہی جھونپڑی میں رہ جائے گا مگر جنت کو نہیں چاہے گا. اور خدا سے محبت ہو جائے تو بھی جنت کو نہیں چاہے گا. تو انسان کو اگر محبت ہو جائے تو انسان انسان کو چاہے گا یا پھر خدا کو چاہے گا، جنت کو نہیں چاہے گا. دنیا کو بھی نہیں چاہے گا، دنیا کے ایشارام موج مستی کو بھی نہیں چاہے گا. دنیا کو بھی نہیں چاہے گا، دنیا کی ایشارام موج مستی کو بھی نہیں چاہے گا. بس جس سے محبت کرتا ہے اسی کو چاہے گا. وہ مل گیا تو سب مل گیا، وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اس کو پا کر سب کچھ پا لیا. تو یہ محبت کرنے والے کی بات ہے. تو کیا انسان انسان سے محبت نہیں کرے گا یا خدا سے محبت نہیں کرے گا؟ تو جو انسان انسان سے محبت نہیں کرے گا یا جو انسان خدا سے محبت نہیں کرے گا وہ انسان انسان کہاں سے ہوگا؟ اس کو جنت کہاں سے ملے گی؟ اس کو جنت کہاں سے ملے گی؟ جو انسان انسان سے محبت نہیں کرے گا، جو انسان خدا سے محبت نہیں کرے گا، وہ انسان انسان ہی نہیں رہے گا تو اس کو جنت کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ انسان انسان سے محبت کرے گا تو انسان ہوگا. اس کے انسان کو انسان بنا دیتا ہے، محبت انسان کو انسان بنا دیتا ہے. اور انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا بنا دیتا ہے. تو یہاں جب اس کے انسان کو انسان بنا دیتا ہے، محبت انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اور انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا بنا دیتا ہے. بندہ ہی خود خدا بن جاتا ہے. اس کرنے سے، محبت کرنے سے، عشق سے، محبت سے خدا بنا دیتا ہے. تب تو خدا بن گیا، اب تو خدا بن گیا. تب اسے خدا بھی نہیں چاہیے، خدا کو بھی نہیں چاہے گا کیونکہ وہ خود ہی خدا ہے. اور اسے جنت بھی نہیں چاہیے کیونکہ خدا کو جنت نہیں چاہیے، اور اسے دنیا بھی نہیں چاہیے کیونکہ خدا کو دنیا نہیں چاہیے. تو ایک انسان محبت کر کے خدا بن جائے گا تو پھر انسان محبت کیوں نہیں کرے گا؟ پریم کیوں نہیں کرے گا؟ اس کو کیوں نہیں کرے گا؟ جس کام کو کر کے ہم امیر بنتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے جی توڑ محنت کرتے ہیں. جس کام کو کر کے ہم راجا بنتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے جی توڑ محنت کرتے ہیں. امیر بننے کے لیے جی توڑ محنت کرتے ہیں، راجا بننے کے لیے جی توڑ محنت کرتے ہیں. تو امیر بن کر کے، راجا بن کر کے کیا ہم بہت بڑے ہو جائیں گے؟ امیر بن کر کے، راجا بن کر کے ہم کیا بڑے ہو جائیں گے؟
लेकिन खुदा बन करके हम कहाँ से छूटे रहेंगे? राजाओं से, अमीरों से। ये तो सबसे अजीब हो जाएंगे, सबसे बड़े हो जाएंगे ना। तो मोहब्बत करके हम अगर इंसान बन सकते हैं, इंसान से खुदा बन सकते हैं, इश्क करके हम अगर इंसान बन सकते हैं, इंसान से खुदा बन सकते हैं, और ये सच भी है, ये सच भी है। तो जब हमें इश्क इंसान से खुदा बना देगा, मोहब्बत इंसान से खुदा बना देगा, और हम खुदा बन जाएंगे, हम खुदा बन जाएंगे, तो फिर हमें इश्क करनी चाहिए कि नहीं, मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं? जो हमें खुदा बना देगा वो हमें करनी चाहिए कि नहीं? खाक को बुत, बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। तो इश्क करके अगर हम खुदा बन जाएंगे, मोहब्बत करके अगर हम खुदा बन जाएंगे, मोहब्बत अगर हमें खुदा बना देगा, इश्क अगर हमें खुदा बना देगा, तो फिर हमें इश्क करना ही चाहिए, मोहब्बत करनी ही चाहिए। खुद को खुदा बनाने के लिए इश्क करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। अमीर बनने के लिए, राजा बनने के लिए क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करते हैं। और खुदा बनने के लिए सिर्फ मोहब्बत करनी है, सिर्फ इश्क करनी है। और इश्क कोई बुरी चीज नहीं है, मोहब्बत कोई बुरी चीज नहीं है। इश्क करना अजीम इबादत है, मोहब्बत करना अजीम बंदगी है। इससे बड़ी इबादत, इससे बड़ी बंदगी नहीं है। और यही इबादत, यही बंदगी सबसे अजीम है, सबसे हसीन है। इसलिए इस इबादत में सजदे नहीं होते, सर झुकाए नहीं जाते, घुटने के बल झुकने नहीं पड़ते, मगर सजदे होते ही रहते हैं, सर झुकाए बिना, घुटने के बल बैठे बिना, रात दिन सजदे होते रहते हैं, दिन रात सजदे होते रहते हैं। अनगिनत बेहिसाब बेशुमार सजदे होते रहते हैं। और मोहब्बत खुदा कर देता है, इश्क खुदा कर देता है मोहब्बत करने वाले को, इश्क करने वाले को इंसान बना देता है, इंसान से खुदा बना देता है। ये सच्चाई, ये हकीकत मैं जानता हूं। तो मैं तो सबको यही दावत दूंगा कि तुम मोहब्बत करो, प्रेम करो, इश्क करो, खुद को खुदा करो। क्या अमीर बनाते हो, राजा बनाते हो खुद को, इसके लिए भाग दौड़ करते हो, इसके लिए चोरी बेईमानी चीटिंग बाजी करते हो, इसके लिए क्या क्या नहीं करते हो। और अमीर बनने के बाद भी, राजा बनने के बाद भी क्या मिलता है तुम्हें? क्या मिला है इन सबको? जो लोग अमीर बने, मरने के बाद क्या मिला? जो लोग राजा बने, मरने के बाद क्या मिला? कुछ तो नहीं मिला। 2 गज कफन, 2 गज जमीन के सिवा किसी राजा को कुछ नहीं मिला, किसी अमीर को कुछ नहीं मिला। और जन्नत की बात छोड़ दो, जन्नत ये धोखा है। दुनिया भी धोखा है, जन्नत भी धोखा है। दुनिया भी सपना है, जन्नत भी ख्वाब है। ये नहीं कि जन्नत मिल जाएगी, दुनिया नहीं मिले तो जन्नत कहां से मिलेगा? दुनिया धोखा है तो जन्नत भी धोखा है, दुनिया ख्वाब है तो जन्नत भी सपना है। सच जो है, हकीकत जो है, खुदा है। और वो अगर नहीं हुआ, वो अगर नहीं मिला, और वो अगर आप नहीं हुए, खुदा अगर नहीं मिला या आप खुदा नहीं हुए, तो फिर धोखा ही मिला, धोखा ही हुआ। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरा जीवन बर्बाद हो गया।
तो मोहब्बत करनी चाहिए, प्रेम करनी चाहिए, इश्क करनी चाहिए। अपने आप को खुदा करने के लिए, खुद को खुदा करने के लिए हर मनुष्य को, हर इंसान को खुद से मोहब्बत करनी चाहिए। किसी और से, किसी दूसरे से नहीं, खुद से। क्योंकि जिससे मोहब्बत करेंगे वो खुदा होगा। आप जिससे मोहब्बत करेंगे वो खुदा होगा। तो आप खुद से मोहब्बत करेंगे, खुद खुदा होंगे। इसलिए मैं कहता हूं सबको कि सब खुद से मोहब्बत करे, सब खुद खुदा होगा। सब खुद से मोहब्बत करे, खुद से प्रेम करे, खुद से इश्क करे, खुद खुदा होगा। क्योंकि खुद खुदा है। हर इंसान खुद खुदा है, हर मनुष्य खुद भगवान है। खुदा से मोहब्बत करो या खुद से मोहब्बत करो, खुदा से इश्क करो या खुद से इश्क करो, बातें की है। खुद में खुदा में कोई भेद नहीं, खुद में खुदा में कोई फर्क नहीं। इसलिए कोई पसंद आए या ना आए, खुद को नापसंद कभी नहीं कर सकते। सब में खामी खराबी, दाग धब्बे नजर आ रही है, खुद में नहीं। इसलिए खुद को मोहब्बत करके खुदा कर दो। और सच तो यही है कि तुम खुद खुदा हो ही, इसलिए खुद से मोहब्बत करो। तुम खुद खुदा हो ही, इसलिए खुद से मोहब्बत करो। खुदा से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि खुदा कोई और है, तुम ही खुदा हो। तू जिसे सजदा करता है और जिसे तू खुदा कहता है, वो कोई नहीं, वो कोई नहीं, वो कोई नहीं, वो तो तू ही है, वो तो तू ही है, वो तो तू ही है। पहचानता नहीं, जानता नहीं और मोहब्बत करता नहीं, इश्क करता नहीं, इसलिए तू खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है, खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है। तो इंसान हो, मनुष्य हो, तो खुद से मोहब्बत करो, खुद से प्रेम करो, खुद से इश्क करो। क्योंकि तुम खुदा हो ही, खुदा हो ही, खुदा हो ही। इश्क करके देखो, मोहब्बत करके देखो, प्रेम करके देखो। तुम जिससे मोहब्बत करोगे वो खुदा लगेगा, तुम्हारा खुदा होगा। तुम जिससे प्रेम करोगे वो परमात्मा लगेगा, वो तुम्हारा परमात्मा होगा। जिससे इश्क करोगे वो खुदा लगेगा, वो तुम्हारा खुदा होगा। तो खुद से मोहब्बत करोगे तो तुम खुद खुदा नहीं लगोगे, तुम खुदा नहीं होगे। अरे दूसरे से करोगे दूसरा खुदा हो जाएगा, खुद से करोगे खुद खुदा कैसे नहीं हो सकोगे। जिससे करोगे वो खुदा हो जाएगा, तुम खुद से करोगे तुम खुदा कैसे नहीं हो सकोगे। तुम्हारी मोहब्बत किसी को खुदा बना देगी, तुमको खुदा क्यों नहीं बनाएगी। तुम अपनी मोहब्बत से किसी को खुदा बना दोगे और अपनी मोहब्बत से खुद को खुदा नहीं बना सकोगे। तुम्हारी मोहब्बत किसी को खुदा बना देगा और तुम्हारी मोहब्बत तुमको खुदा नहीं बनाएगा। जैसे तुम्हारी मोहब्बत किसी और को खुदा बना सकती है, ऐसे ही तुम्हारी मोहब्बत तुमको भी खुदा बना सकती है। और तुम खुदा हो ही। तुम खुद से मोहब्बत करके देखो, सब खुदा है ही। किसी से भी मोहब्बत करके देखो, वो खुदा है ही। किसी से भी मोहब्बत करके देखो, वो खुदा है ही। सब खुदा है ही। सबसे मोहब्बत करके देखो, सब खुदा है ही। बिना मोहब्बत के तुम नहीं देख सकते हो कि सब खुदा है, तुम खुदा हो। बिना मोहब्बत के नहीं देख सकते हो कि सब खुदा है, तुम खुदा हो।
اس لیے محبت ضروری ہے انسان کے لیے، منوش کے لیے محبت ضروری ہے، پریم ضروری ہے۔ اور یہی انسان کا کام ہے، محبت کرنا، پریم کرنا، عشق کرنا۔ اور کچھ بھی کرنا، اور کچھ بھی کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کام محبت کرنا ہے، اور خدا ہر کوئی ہے، ہر منوش، ہر انسان خدا ہے، اور جب خدا ہے تو محبت کرنا خدا کا کام ہے۔ سب خدا ہے، سب سے محبت کرنا سب کا کام ہے۔ اور کچھ بھی کرنا، اور کچھ بھی کرنا انسان کا کام نہیں ہے، منوش کا کام نہیں ہے۔ کوئی کام نہیں کرتا، کوئی دھندا نہیں کرتا، کوئی جانور، کوئی شے کام دھندا نہیں کرتا، اور انسان ہے کہ محبت نہیں کرتا، پریم نہیں کرتا، عشق نہیں کرتا، تو انسان انسان نہیں ہے، پتھر انسان نہیں ہے، پتھر ہے، انسان نہیں ہے۔ محبت نہیں، پریم نہیں، عشق نہیں، تو انسان انسان نہیں ہے، پتھر ہے، انسان نہیں ہے۔ تو محبت ہی پہچان ہے انسان کی اور خدا کی، محبت ہی جان ہے انسان کی اور خدا کی۔ محبت سے زندہ ہے انسان بھی، خدا بھی۔ محبت نہیں تو مردہ انسان بھی، خدا بھی۔ محبت نہیں ہے تو مردہ ہے انسان بھی، خدا بھی۔ اور محبت ہے تو خدا ہے پتھر بھی، کنکر بھی۔ اگر محبت ہے تو خدا ہے پتھر بھی، کنکر بھی، اور اگر محبت نہیں ہے تو خدا بھی پتھر ہے، خدا بھی کنکر ہے۔ محبت کے بغیر خدا کنکر پتھر ہے، اور جب خدا ہی بغیر محبت کے کنکر پتھر ہے تو پھر انسان کنکر پتھر سے بھی بدتر ہے۔ انسان کنکر پتھر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ انسان ہو کر اس کو محبت نہیں ہے۔ انسان ہو کر اس کو محبت نہیں ہے، اس سے بہتر کنکر پتھر ہے۔ انسان سے بڑھ کر کنکر پتھر ہے۔ اس لیے محبت کیجیے،